الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین کرام، آج کی تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ ہود اور سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں جو بھی جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور ان کا عارضی ٹھکانہ یعنی دنیا میں اور مستقل ٹھکانہ یعنی آخرت میں کس کو کون سی جگہ ملنے والی ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے رزق کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کے حصے میں ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے اتنا مل کر رہے گا۔ جب تک آپ اسے کھا نہیں لیں گے تب تک آپ کو موت نہیں آنی ہے۔ اس لیے رزق کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین آسانی فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کو جو ہے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے گڑھ لائے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں اور آگے بھی آنے والی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین اس کا مختلف انداز میں جواب دیتا ہے، بلکہ انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو تم بھی پہلے تو پورے قرآن مجید کا چیلنج کیا کہ پورا قرآن لے آؤ اس جیسا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، پھر ایک صورت کا چیلنج دیا، پھر ایک جملہ ایک ٹکڑا لانے کا چیلنج دیا، لیکن آج تک دنیا ایسا کرنے سے قاصر ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اگلی چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو ذکر کی کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے کہتے تھے، لیکن قوم انکار کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، حتیٰ کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے آپ کا اور کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، کہ تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو ان كنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کہتے انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ لے کر آئے گا، اور وہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ اگر چاہے تو تم روک لو۔ اور ولا ينفعکم نصحی، میرا نصیحت کرنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے رہا، تو اللہ رب العالمین تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم ایمان نہیں لانے والی ہے، 950 سال معمولی نہیں ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود صرف چند افراد ایمان لائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نوح کو یہ حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ جب کشتی بنانے لگے تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں نظروں کے سامنے اور ہمارے کہنے کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے سلسلے میں ہم سے گفتگو نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب کے سب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا، اور جب کوئی قوم کی جماعت وہاں سے گزرتی تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا لگتے، ارے نوح اب بڑھئی بن گئے ہو تم، بڑھئی جو لکڑی کا کام کرتے اب بڑھئی بن گئے ہو، ابھی تک تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، نبی اور رسول ہونے کی بات کہہ رہے تھے، اب تم کشتیاں بنانے لگے ہو، اچھا یہ کشتی بنا کر چلاؤ گے کدھر؟ پانی تو ہے نہیں یہاں پر، کہاں چلاؤ گے کشتی؟ تو مذاق اڑا رہے تھے نبی کا، اسلام کا، دین کا۔ تو اللہ فرماتا ہے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے تھے۔ فسوف تعلمون، قریب تم جان جاؤ گے کہ عذاب من یأتی، عذاب کس کے پاس عذاب آتا ہے اور کس کو ذلیل کرتا ہے اور کس پر ہمیشہ والا عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ہمارا حکم آ گیا، اور تنور یعنی جیسے یہ جو روٹی پکانے کی تنور ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی کہ وہ پھٹ پڑا اور اس سے پانی نکلنے شروع ہو گئے، تو اس طریقے سے پانی بہنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دے دیا تھا کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو اور چل پڑو، لہذا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بیٹھ گئے بسم اللہ کر کے، کشتی چل پڑی، حتیٰ کہ آپ غور کریں کہ ان کافروں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا،
بیٹا بھی موجود تھا. اللہ سے انہوں نے پناہ بھی مانگی کہ میرے بیٹے کو بچا لیا جائے, لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا وعدہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زندگی دی جائے, اس کو بچایا جائے. لہذا جب کشتی چل پڑتی ہے, ہر طرف سے پانی ہی پانی, زمین پانی اگالتی ہے اور آسمان سے موسلادھار بارش, ہر جگہ جب پانی پانی ہو جاتی ہے تو وہ نادا نوح ابنہ, کشتی چل رہی ہے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے کہ ایک کنارے پر ہے میرا بیٹا, تو پکارتے یا بنیر کم معنا, یا بنیر کم معنا, کیا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ مت جاؤ. تو بیٹا کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں کسی بڑے پہاڑ کے اونچے پر چڑھ جاؤں گا, اس کے برابر ہو جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. وہ علیہ السلام کہتے لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے. لہذا یہ گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے کہ وحال بینہم الموت فکان من المغرقین, کہ زوردار پانی کا تھپیڑا آتا ہے اور وہ علیہ السلام کے بیٹے کو بہا لے جاتا ہے. سوچئے نبی کا بیٹا نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے, باپ کے اوپر بیٹا ایمان نہیں لا رہا, تو یہ سنت ہے اللہ رب العالمین سنت کہ بت فروش اور بت ساز, بت بیچنے والے اور بت بنانے والے آزر کے گھر میں نبی ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور یہاں پر نبی کے گھر میں مشرک اور کافر بیٹا پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ کسی گھر میں کچھ نیک رہتے ہیں, کچھ بد رہتے ہیں, کچھ اچھے رہتے ہیں, کچھ برے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا اور نوح علیہ السلام کی قوم جو بچی تھی ان کو لے جا کر کہیں پر بسایا اور پھر اس سے یہ ساری نسل چلی. اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں, دوسرا آدم. ایک آدم اللہ کے نبی جو تھے ان سے پوری انسانیت چلی, اور جب پوری انسانیت ختم ہو گئی, جو چند افراد بچے تھے جن کو نوح علیہ السلام کے ذریعے بچایا تھا اللہ رب العالمین نے, اس لیے ان کو آدم ثانی, دوسرا آدم کہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے, حود علیہ السلام کا, شعیب کا, صالح کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ضمن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ ان انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو, اپنے لوگوں کو دعوت دی اللہ پر ایمان لانے کی, عذاب سے ڈرایا, عذاب کی دھمکیاں دی, ساری چیزیں بیان کی گئی, لیکن یہ ایمان نہیں لائے. لہذا آخر میں یہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان ساری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے جس میں فرشتے آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جو ہے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں, تعجب کرتی ہیں وہ. یہ سارا قصہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے اور یہ بیان فرمایا کہ یہ قومیں تھی. یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں ان واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے قریش مکہ اور کفار مکہ کو یہ تنبیہ کیے کہ تم سے بڑی اور طاقتور قومیں تھی, ان کو ہم نے ایمان نہ لانے کی صورت میں ہلاک و برباد کر دیا. لہذا اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ہمارے لیے بھی عبرت, نصیحت اور موعظت کا پیغام رکھا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو جس طریقے سے سابقہ قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا, کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی, کسی قوم کو پوری بستی ہی الٹ کر رکھ دی گئی, کسی کو چیخ و پکار سے ہلاک کر دیا گیا, کسی کو زلزلے آ گئے, تو اس طرح کسی کو پانی میں ڈبو دیا اللہ رب العالمین نے. تو اس طریقے سے قوموں کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کرتا رہتا ہے اور انسانوں کو نصیحت کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اس سورت کے اخیر میں اور ثابت قدم رہنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان صورتوں کے بیان کرنے کے جہاں کئی مقاصد ہیں, ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے اور مکہ والے آپ کو پریشان کرتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے, آپ کی خواہش رہتی تھی سب کے سب ایمان لے آئے, جبکہ یہ چیز ناممکن تھی تو آپ پریشان رہتے تھے. تو لوگوں کے ستانے کی وجہ سے آپ کو جو پریشانی ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین ان واقعات کو نقل کر کے بیان فرماتا ہے کہ صرف آپ پر نہیں, آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کی قوموں نے بھی اس طریقے کا رویہ اپنایا, اس طریقے کا سلوک اپنایا ہے. تو ان قصوں کو اللہ نقل کر کے کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, کہ رسولوں کی خبروں میں سے ہم کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں, کچھ چیزیں بتلاتے ہیں. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں.
مضبوط کر دیں کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو تو اور تکلیفیں ہوئی، کسی نبی کو زمین میں گاڑ کر ہلاک کر دیا گیا، کسی کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، تو ایسا سلوک کیا گیا ہے تو میری قوم بھی ایسا سلوک یقیناً مجھ سے کرے گی، مجھے بھی ستائے گی۔ وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، اور اس میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، آپ بیان کیجئے۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دیا، ہمت بدھائی کہ آپ پریشان نہ ہو۔ کہ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ایک مکی صورت ہے، سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے اور بقیہ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ یوسف بہت ہی مشہور واقعات ہیں اس کے، جس کا آپ نے سن رکھا ہوگا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا، لیکن آپ کا پورا قصہ اسی ایک صورت میں ہے، دوسری جگہوں پر کوئی خاص تفسیر اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمائی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے قصے کو کہا احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین واقعہ، کیونکہ یہ قصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، ایک جیسی پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں آگے آئیں گی تو میں ان کو بیان کروں گا کہ نبی کی سیرت میں بھی وہ چیزیں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بھی تقریباً ہو بہو وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے لیے کچھ سازش کرنے لگیں گے اور شیطان ان کو کچو کے لگائے گا، ان کو جو ہے ذہن میں ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یجتبیک ربک ویعلمک، اسی طریقے سے تمہارے رب نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر سکھلائے گا اللہ رب العالمین، اور ویتم نعمتہ علیک، اپنی نعمت تم پر پورا کرے گا، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو تمہارے والدین پر اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق وغیرہ پر پورا کیا، یعنی نبی بنایا، تو اس طریقے سے تم کو بھی بنائے گا۔ یہ باتیں ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، کسی طریقے سے بھائیوں کو خبر لگ گئی، اور یہ بات کہ یوسف اور ان کے بھائی جو تھے بنیامین جو سگے بھائی تھے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، کہ جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ ان کا بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہمارے والد کا زیادہ محبوب ہے، منا ونحن اصبع، ہم سے زیادہ محبوب ہے، اور جبکہ ہم تو مضبوط جماعت ہیں، ہم 9 بھائی جو مزید ہیں وہ مضبوط جماعت ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ وہ زیادہ محبوب ہے، ہمارے والد یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں، تو یہ پلاننگ کرتے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کہیں اور چھوڑ دیا جائے۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نرم دل تھا، وہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہ کرو، کسی کنویں کے اندر ڈال دو، وہیں ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ یلتقط بعض السیارہ، جو سفر کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہ اٹھا لے جائیں گے ان کو جو اپنے ملک میں، تو لہذا وہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں، سارے بھائی کہتے ہیں کہ لا تأمن علی یوسف وإنا له لناصحون، یوسف کے تعلق سے آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو خیر خواہ ہیں یوسف کے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اور یعقوب کہتے کہ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں، اور اس بات سے ڈر ہوتا ہے مجھے تم لوگ مشغول ہو جاؤ کھیل کود میں اور بھیڑیا آ کر اس کو کھا لے۔ قالوا، تو کہتے ہیں کہ اگر بھیڑیا کھا جائے اور اتنی بڑی جماعت ہم لوگوں کی ہے، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، لہذا اپنے باپ کو قائل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یوسف کو لے کے جاتے ہیں اور لے جا کے ڈال دیتے ہیں کنویں کے اندر، اور اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام کی جانب پیغام پہنچا دیتا، وحی کر دیتا ہے کہ بتلا دیتا کہ ایسا ایسا ہوا۔ تو جب رات ہوتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، وجاؤوا اباهم عشاء يبكون، عشاء کے وقت بھائی سب روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم کھیل میں دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھ دیے تھے، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ یعنی یعقوب نے، والد نے جو ڈر ظاہر کیا تھا، جو خوف، وہی بیان کرنے لگے اور کہتے وما انت بمؤمن لنا، اب جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بار بار قسمیں کھاتے ہیں، بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی کہتے وما
وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، لیکن آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے گھر پہ ہم سچے ہوں، یعنی خود سے اپنے آپ کو سچا بتلا رہے ہیں۔ وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، کپڑا جو تھا یوسف جو پہن رکھے تھے اس کو نکال لاتے ہیں اور اس پر جھوٹا خون لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا، لیکن ان کو اتنی عقل اتنی کی مت ماری گئی تھی کہ کپڑا بھیڑیا جب حملہ کرے گا تو کپڑے تو پھاڑ دے گا نا، کہ صحیح سالم بچے گا، لہذا یوسف علیہ السلام کپڑے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ معاملہ تم نے اپنے دلوں سے کر رکھا ہے، تم نے یہ سازش کی ہے، لیکن صبر جمیل، اچھے صبر کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ رب العالمین ہی سے میں مدد طلب کرتا ہوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ اور ادھر ایک قافلہ گزرتا ہے، قافلے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس میں ڈول ڈالتے ہیں، بالٹی ڈالتے ہیں، یوسف بالٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، قال یا بشرا ھذا غلام، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بچہ مل گیا ہمیں، کیونکہ وہ غلامی کا زمانہ تھا، بیچ کر مال کمایا جا سکتا تھا، اس کو چھپا لیتے ہیں اور پھر لے جا کے بثمن بخس دراہم معدودہ، چند درہموں چند سکوں کے عوض میں یوسف کو بازار مصر میں بیچ دیتے ہیں۔ وکان فیہ من الزاہدین، یوسف کے تعلق سے وہ جو ہے بڑے نرم دل تھے، یعنی من الزاہدین، کچھ خیال نہیں تھا یوسف کے بارے میں یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ وقال الذی اشتری، جو خریدتا ہے عزیز مصر، وہ اپنی بیوی سے کہتا اکرمی مثواہ، اس کا خیال رکھو، اچھے سے مہمان نوازی کرو، ہو سکے اس سے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لے، بچہ بنا لے اپنا۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ رب العالمین کہتا ہے اسی طریقے سے ہم زمین میں یوسف کو تمکین خلافت دیتے ہیں، ان کے قدم کو جما دیتے ہیں اور ان کو تعبیر الاحادیث، یعنی خوابوں کی تعبیر سکھلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے معاملات کو پورا کرنے والا ہے، غالب گرچہ اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کے عزیز مصر کی جو بیوی رہتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور ان سے بدکاری کرنا چاہتی ہے۔ ایک موقع پر وہ اندر بلا کر ہوا فی بیتھا عن نفسہ وغلقت الابواب، دروازے بند کر لیتی ہے، وقالت ہیت لک، کہتی ہے آؤ، قال معاذ اللہ، یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا مالک ہے، یعنی جو خرید کے لاتا ہے اس کا شوہر کہتا ہے میرا مالک، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ولقد ہمت بہ وہم بها، غور کیجیے نبی ہیں لیکن باوجود اس کے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے بھی ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھے، لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ رب اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیے ہوتے تو اللہ کہتا وہ بھی برائی کر بیٹھتے۔ نبی ہونے کے باوجود یہ خطرہ، یہ ڈر محسوس رہتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ پردہ کیسا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ کیسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پردہ کیسا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسانوں کی فطرت کا، اور جس فطرت پر ہماری تخلیق بنائی کی گئی ہے اس فطرت کا علم ہے، اس فطرت کا علم ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ خوبصورتی دیکھ کر آدمی بہک جائے گا، اچھے سے اچھا شخص، اچھے سے اچھا تقوی والا پرہیزگار شخص بہک جاتا ہے۔ تو لہذا اس موقع پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو برائی سے بچا لیتا ہے، وہ دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، پیچھے سے کپڑا کھینچتی ہے، پھٹ جاتا ہے کپڑا، حتیٰ کہ مالک آ جاتا ہے اور پھر ساری گفتگو ہوتی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو جیل میں چلے جاتے ہیں، یا اس سے پہلے جو اس میں آتے ہیں کہ شہر میں شور ہو جاتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، فریب میں پڑ گئی، جو ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو یہ بات ہو جاتی قد شغفها حبا، محبت میں گرفتار ہو گئی وہ عورت ان کے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ شہر کی عورتوں نے یہ باتیں کرنے لگی۔ جب یہ ساری باتیں عزیز مصر کی بیوی کو پہنچتی ہے تو فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن، تو پیغام بھیج دیتی ہے، ساری عورتوں کو جمع کرتی ہے، واعتدت لہن متکا، بیٹھنے کی جگہ بناتی ہے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کو ایک ایک چھری دے دیتی ہے اور کوئی پھل وغیرہ ہاتھ میں دے دیتی ہے، وقالت اخرج علیہن، ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کاٹو، یہاں ان کو کاٹنے کے لیے کہتی ہے، وہاں پر یوسف کو نکلنے کا حکم دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آتے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب وہ عورتیں یوسف کو دیکھتے ہیں تو بہت بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا جسم کے اعتبار سے نہیں، مطلب چیز بہت بڑی چیز ہے، یہ جو ہے بہت اہمیت کے حامل چیز ہے، اس انداز میں بہت عظیم شے ہے یہ خیال کرتے ہیں۔ وقطعن ایدیہن، اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ وقلن حاشا للہ، کہتے ہیں ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں لگتا ہے،
یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یعنی خوبصورتی کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے. قالت، تو اس موقع پر یہ عزیز مصر کی بیوی جو فرشتہ ہو گئی تھی وہ کہتی ہے فذلکن الذی لمتننی فیہ، اسی کے تعلق سے، اسی کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اب تم لوگوں کی کیا حالت ہوئی؟ تم لوگوں نے تو اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کر. لہذا ولقد راودته عن نفسی، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی تھی، فاستعصم، لیکن اس نے اپنا بچاؤ کر لیا. ولئن لم يفعل ما امره، اگر اس نے وہ نہیں کیا جس کا میں حکم دیتی ہوں، ليسجنن، تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا. وليكون من الصاغرين، اور یہ ذلیلوں میں سے ہوگا، چھوٹے لوگوں میں سے ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یوسف کہتے رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، کہ جیل مجھے پسند ہے بنسبت اس برائی کے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، اگر اے اللہ رب العالمین تو مجھے ان کی سازش سے دور نہیں کرے گا، ان کی سازش کو مجھ سے اصب اليهن، تو میں ان کی برائی میں پڑ جاؤں گا. واكن من الجاهلين، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول کرتا ہے، ان کی سازش کو دور کر دیتا ہے ان لوگوں کو. اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے. یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے دو نوجوان اور جیل میں جاتے ہیں. قال احدهما، اور جیل میں جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنا واقعہ، اپنا خواب بیان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے انی ارانی آصل خمرا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه، کہ میں جو اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھا رکھا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. نبی نبی تعویل، اس کی تعویل بتلائیے کہ کیا ہے اس کا معنی و مفہوم، ہم آپ کو اچھا مانتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتلا دوں گا، اور یہ اس علم کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے مجھے سکھلایا ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت وغیرہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف رب، بہت سارے رب اچھے، ام اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ رب العالمین جو قہار ہے وہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، وہ ایسے نام ہے جن کو تم لوگوں نے رکھا ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے رکھا ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے کہ فلاں کو معبود بنا لو، فلاں کو معبود بنا لو. ان الحکم الا للہ، حکومت، سلطنت اور حکم صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا، کسی اور کا نہیں. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. پھر یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتلاتے کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک شخص جو شراب نچوڑ رہا تھا اپنے خواب میں، وہ اپنے رب کو، بادشاہ کو، مالک کو شراب پلائے گا، یعنی ساقی کا کام کرے گا، ساقی کا کام کرے گا، پلانے کا کام کرے گا. وہ اما الآخر، دوسرا شخص تھا فیسلب، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا. فتأكل الطير من رأسه، تو پرندے چیل کوے اس کے سر سے نوچ نوچ کے اس کو کھائیں گے. تو یہ دونوں کی تفسیر بیان کی. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اس شخص سے جس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ ساقی بنے گا، پلائے گا لوگوں کو جا کر اپنے بادشاہ کو، اس سے کہا کہ جب تم باہر چلے جانا تو میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بات کرنا اپنے مالک سے، بادشاہ سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، فانساہ الشیطان، شیطان اس کو بھلا دیتا ہے، شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. فلبث فی السجن بضع سنین، اس چکر میں یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل ہی میں پڑے رہتے ہیں. وقال الملک، پھر ایک دن بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے انی ارا سبع بقرات، لہذا مجلس بلاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ انی ارا سبع بقرات سمان، میں 7 موٹی گائیں دیکھ رہا ہوں، گائے، یأکلہن سبع عجاف، جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات الخضر، اور 7 ہری بھری بالیاں دیکھ رہا ہوں. وہ اخرى یابسات، اور 7 خشک بالیاں دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الملا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے وزراء، اے میرے مشاورین، افتونی فی رؤیایا، مجھے اس خواب کے بارے میں بتلاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کرنے والے ہو، جانتے ہو تو. قالوا اضغاث احلام، لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو پراگندہ خواب ہے، جن کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہ خواب ایسے ہی آتے رہتے، بے مقصد خواب ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور خوابوں کی تعبیر کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون، لہذا جب خواب کی بات آتی ہے تو جو بندہ جیل سے بچ کر آ جاتا ہے، بادشاہ کے پاس رہتا ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ انا انبئكم بتأويله، میں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھ کو بھیجو، یعنی جیل میں مجھے جانے دو،
لہذا وہ جیل میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، کہتا ہے ایھا الصدیق، اے دوست افتنا فی سبع بقرات، اس خواب کے تعلق سے مجھے بتلائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کو جا کر بتلاؤں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرتے ہیں کہ 7 سال تک تم کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو تم کھیتی کر کے کاٹو اس کو بالیوں میں رہنے دو، دانے کو الگ مت کرو، بالیوں میں رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، اس میں سے اتنا ہی نکالو جتنا تم کو کھانا ہو، باقی جڑ سے کاٹ کے رکھ دو اس کو۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو انتہائی قحط سالی کے ہوں گے، زمین سے کچھ بھی پیداوار نہ ہوگی، تو یأکلن ما قدمتم لہن، اس موقع پر تم ان 7 سالوں میں کھاؤ گے، جو بچا کر رکھے رہو گے بالیوں میں وہ خراب نہیں ہوگا، الا قلیلا مما تحصنون، سوا ان کے جن کو تم جو ہے دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے استعمال کرو۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ تو اس طریقے سے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں، وہ آدمی جا کر بادشاہ کو بتلاتا ہے، بادشاہ کو خیال آتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے وقال الملک ائتونی بہ، ارے ایسے بندے کو، اتنا عقل مند انسان ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پیغام لے کر پہنچتا ہے، ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام واپس کر دیتے ہیں، فاسألہ، پہلے سوال کرو، پوچھو، ما بال النسوۃ اللتی لاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا ہوا جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چال سے بخوبی جانتا ہے ان کی چالوں کو۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ان عورتوں نے مطلب اس بات کی گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام برے نہیں تھے، اچھے تھے۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی بھی گواہی دیتی، الآن اصبح الحق، اب حق واضح ہو گیا، انا راوته عن نفسه، میں نے برائی کا ارادہ کیا تھا، وانه لمن الصادقین، یوسف تو سچے تھے، ذلك لیعلم انی لم اخبر بالغیب، یہ اس لیے چاہتے تو جیل سے باہر آ جاتے فوری طور پہ، بادشاہ نے بلایا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام باہر نہیں آئے، پہلے اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہا، ایسا نہ ہو کہ جیل سے باہر جانے کے بعد بھی میں بدنامی رہوں، تو مطلب کیا ہوگا، ذلت کی زندگی گزار کے، تو پہلے اپنی بے گناہی کے ثبوت لانے کے لیے کہا ذالک لیعلم، تاکہ یہ بات جان جائے وہ بادشاہ، انی لم اکن بالغیب، کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں ان کی خیانت نہیں کی، ان کی بیوی کے ساتھ میں نے بدکاری کرنے کی ضرورت نہیں کی، تاکہ بادشاہ کو اس بات کا علم ہو جائے، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور خیانت کرنے والوں کی سازشوں کی اللہ رب العالمین ان کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہی تک آج تلاوت کی گئی، انشاءاللہ بعض باتیں جو یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں اور ان کے والد کے تعلق سے انشاءاللہ اس کا بیان کرائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ ہمارے رسول کی سیرت میں اور یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بہت ساری مطابقت ہے۔ کیسے مطابقت ہے کہ ہمارے رسول کو بھی اپنا مادر وطن مکہ چھوڑنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو بھی چھوڑنا پڑا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان والے، قریش والے، ان کے قبیلے والوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہاں پر یوسف علیہ السلام کے خاندان والے، ان کے بھائیوں نے ان کو نکال دیا یا نکلنے پر مجبور ہونا پڑا ان کو۔ تیسری مطابقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہاں کے بادشاہ بن جاتے ہیں، ہمارے رسول بھی مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ بنتے ہیں۔ یہ کچھ مطابقت والی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا ذکر علماء کرام نے کیا ہے۔ اس سورت، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے غور کر کے۔ ایک کتاب الجمال والکمال، اردو زبان میں سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، جس کو بھی اس سورت کے پڑھنے سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔